جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان امتیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ یا الرحمن الراحمین یا حنان یا منان پکاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم جاری فرمائے گا کہ امت محمدیہ میں سے نافرمانوں نے کیا کیا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا الہ العالمین تو انہیں بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل جاؤ اور ان کی حالت دیکھو، تو حضرت جبرائیل مالک جہنم کی طرف جائیں گے، تو مالک جہنم کے وسط میں منبر پر بیٹھا ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی مالک جہنم تعظیماً کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ تو مالک جہنم عرض کرے گا کہ بڑی بری حالت ہے اور آگ نے ان کے گوشت کھا لیے ہیں، صرف ان کے چہرے اور دل نور ایمان سے چمک رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم کے ڈھکن کو ہٹاؤ تاکہ میں خود امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکوں، تو مالک جہنم خازن جہنم کو ڈھکن اٹھانے کا حکم دے گا، تو جہنم میں موجود لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے تو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ یہ عذاب کا فرشتہ نہیں ہے، تو کہیں گے یہ کون ہے کہ اس جیسا حسین و جمیل ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عزت و تکریم والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو سنیں گے، اے جبریل ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہماری نافرمانیوں نے آپ کے اور ہمارے درمیان فرقت ڈال دی ہے، اے جبرائیل ہمارے آقا کو ہماری بدحالی کی خبر دینا۔ تو جبرائیل علیہ السلام امت مصطفیٰ کے حالات دیکھ کر اللہ کی حضور حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبرائیل خبر دو کہ تم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا؟ تو عرض کریں گے یا اللہ ان کی حالت بڑی بری ہے، بڑی تنگ جگہ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سلام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور انہیں ہماری بدحالی کی خبر دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اور رحمت للعالمین کو جا کر خبر دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم کے حضور حاضر خدمت ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید موتیوں والے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے اور اس خیمے کے 4000 دروازے ہوں گے، تو جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ان گناہ گاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو اپنی نافرمانیوں کے باعث عذاب جہنم میں پڑے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدحالی اور تنگی مکان کی خبر ہمارے آقا کو دے دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آپ سے قبل کسی نے بیان نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کرتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں گا، اور آپ شفاعت کرتے جائیے میں بخششوں کے پروانے عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو حضور عرض کریں گے یا الہ العالمین میری امت کے کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں جن کے بارے تو نے جہنم میں جانے کا حکم جاری فرما دیا ہے اور وہ عذاب جہنم کی گرفت میں ہیں، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ تو کسی محبت والے نے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا منظر بڑے حسین اشعار میں بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، تو یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ کہتی میرے گیسموں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں، خدا نے کہا تو نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پہ آ محمد، تو چاہے جسے بخشوا یا محمد، کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محبوب ان کے حق میں بھی میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں، آپ تشریف لے جائیے اور جس نے بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں گے، مالک جہنم دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہو جائے گا، تو حضور پوچھیں گے مالک جہنم میری امت کے بد نصیب لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا رحمت للعالمین وہ بڑی تنگ جگہ میں بڑی بری حالت میں مبتلا ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو اور جہنم کے ڈھکن کو اٹھا دو،
تو وہ جہنمی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے، حضور ہمارے جسم جہنم نے جھلسا دیے اور ہمارے جگر کوئلے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جب کہ وہ جل کر کباب بن چکے ہوں گے جنت کے دروازے پر ایک نہر پہ لے کر جائیں گے، تو وہیں وہ غسل کریں گے اور سرمگین آنکھوں والے اور چاند کی طرح دمکتے ہوئے چہرے والے خوبصورت نوجوان بن کر اسی نہر سے نکلیں گے، اور ان کی جبینوں پر لکھا ہوگا یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، وہ لوگ حضور کی شفاعت کے صدقے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل جہنم انہیں دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہمیں بھی آگ سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ بھی وقت ہوگا کہ جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کے گناہ گار امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔